میں ایک شادی میں شریک ہوا، نکاح میں بھی شریک ہوا، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جس لڑکی کا نکاح کیا گیا ہے نکاح کے وقت وہ حاملہ تھی، اور شرکت کرنے والوں کا نکاح نہیں ٹوٹا، لیکن اس کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے جب تک وہ حاملہ وضع حمل نہ ہو، اور وہ بھی نعوذ باللہ یعنی زنا کی اولاد۔ نماز کے اوقات میں کاروبار بند کرنا چاہیے، بالکل بند کرنا چاہیے۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو وہاں اور نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، تو کاروبار کرنے کی اجازت کہاں ہے؟ اسی لیے قرآن نے ایک جگہ پہ بیان کر دیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اس کے لیے اذان سن کے بیع چھوڑنی ہے تو ہر نماز کے لیے چھوڑنی ہے۔ شکارپور سندھ میں ایک جگہ عیدگاہ ہے، سرکاری زمین ہے، نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بہتر ہے کہ نہ پڑھیں۔ سرکاری زمین پر عیدگاہ بنانا یا مسجد بنانا ناجائز ہے، یا پھر وہاں کے مقامی لوگ جو معززین ہیں ان سے کہیں کہ وہ مل کے حکومت سے وہ خرید لیں، حکومت کو پیسے دے دیں تاکہ سب لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ اب قبضہ بھی ہے تو حکومت فوراً مان جاتی ہے ایسی باتیں، وہ آپ سے ایک قیمت مقرر کر کے لے لیں گے اور عیدگاہ کے نام پر انتقال ہو جائے گا، کسی ایک آدمی کے نام پر نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال دادا کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کو انہوں نے مارا، پھر انہوں نے ان کو مارا، اس نے بیٹے کو محروم نہیں کر سکتے شریعت میں، کیونکہ بیٹے کو میراث کا حصہ اللہ نے دیا ہے، وہ دادے نے نہیں دیا۔ اگر اس کی غلطی ہے تو اس کی سزا بھگتے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو میراث سے محروم کر دیا جائے۔ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو مرد کتنے عرصے کے بعد شادی کا؟ مرد پہ عدت نہیں ہوتی، عدت عورت پہ ہوتی ہے، اور عدت کی وجہ یہ ہے کہ کہیں اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، حمل نہ ہو، اس لیے اس کے لیے حکم ہے کہیں یتربصن اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے۔ مرد کو تو پیٹ یا حمل ہوتا نہیں، اس کو عدت گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چاہے تو دوسرے دن شادی کر لے۔ بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز، اگر ان میں تکبر پیدا نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال بریلوی کریں یا دیوبندی کریں، 12 ربیع الاول کو میلاد منانا جو ہے وہ منع ہے، وہ بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا، دین مکمل ہو چکا تھا، اللہ کے نبی نہ سمجھا جاتے کہ 12 ربیع الاول کو میرا میلاد کیا کرو۔ ہر چیز تو سمجھا دی ہے کہ بھی سوموار کا روزہ رکھو، جمعرات کا روزہ رکھو، 13، 14، 15 3 راتیں جو ہیں ان کے روزے رکھو، 9، 10 محرم کا روزہ رکھو، یہ سب بتا دیا۔ صرف میلاد والی بات رہ گئی جو 1400 سال کے بعد مولویوں کو یاد آ گئی، یہ خالص بدعت ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ دیوبندی حضرات نے ایک سوچا کہ اگر ہم اس کا کوئی متبادل حل نہ تلاش کریں تو لوگ زیادہ سے زیادہ بدعتوں میں مبتلا ہو جائیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ چلو 12 کو نہ صحیح 11 کو یا 13 کو سیرت النبی کے نام پہ جلسے رکھ لیے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کیا، تاکہ لوگوں کو ایک تو صحیح ولادت کا پتہ لگے، صحیح مسئلے کا پتہ لگے، اور دوسرا لوگ ان کی بدعتوں سے نکل کے دین کی طرف آئیں۔ ان کا منشا یہ تھا۔ اگر یہ منشا نہ ہو، وہ میلاد تو منانے کے قائل ہی نہیں ہیں کسی طرح سے بھی، تو بہرحال یہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دور میں تو اس وقت ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، ایک شیعہ کا مولوی تھا، مناظرہ جب ہوتا نا تو اس بدبخت کو پتہ نہیں مر گیا اگر زندہ ہے، تو ایک عادت تھی کہ وہ اہل سنت کی کتابیں سے پڑھتا نہیں، یہ دیکھو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، اور پھینک دیتا۔ اب لوگوں نے سمجھایا بھئی تم مناظرہ کرو، حوالہ دو، کسی دوسرے کی کتاب کو پھینکنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ بعد میں آیا، آخر ایک مولوی صاحب مناظرے بنے، وہ مناظرے پہ تیار ہوئے، وہ آیا، انہوں نے بھی اس کی کتابیں اٹھا کے اس نے ایک پھینکی، اس نے 3 پھینک دی۔ انہوں نے کہا یہ لو یہ کافی ہے تمہاری، یہ لو یہ کشف الغمہ ہے تمہارا، یہ لو یہ ترجمہ مقبول ہے تمہارا۔ اس کے بعد پھر اس کو جرأت نہیں ہوئی کتابیں پھینکنے۔
چونکہ اس نے اسی کا جواب دیا جو زبان کو سمجھتا تھا۔ تو بعض لوگ اس لیے سیرت کا جلسہ رکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کو بدعت سے بچائیں، باقی نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میلاد النبی منانا جو ہے وہ بدعت ہے۔ آیت اللہ یہ شیعہ لوگوں کا لقب ہے۔ اصل آیت اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ اور اس کی اماں کو آیا اللہ کی نشانی بنائی قدرت کی کہ دیکھو بغیر باپ کے اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ تو یہ عام طور پر یہ لقب جو ہے شیعہ رکھتے ہیں اپنے بڑے بڑے مجتہدوں کا کہ یہ آیت اللہ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے، کسی اہل سنت کو یہ نام لقب نہیں رکھنا چاہیے۔ مشرک کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے۔ ہمارے ہاں دو بہنوں کا نکاح ایک دن نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے منحوس، یعنی دو بہنیں ایک کے نکاح میں تو جمع نہیں ہو سکتی، لیکن ایک دن میں دونوں بہنوں کا نکاح ہو تو منحوس کیسے ہو گیا؟ ایک کا ہو تو منحوس نہیں ہے، دو کا ہو تو منحوس ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ گھر سے پتہ نہیں لوگ مسئلے بناتے گھڑتے کیسے ہیں۔ جو بات بھی کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، یہ بیماری ہوتی ہے، الزائمر ایک بیماری ہے، اس کا آپ علاج بھی کروائیں۔ اور اللہ کے اسماء ہیں یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، سر پہ ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 11 دفعہ اللہ سے دعا کریں۔ اگر سسر اپنی بہو کو شہوت کی نیت سے ہاتھ لگائے تو بیٹے کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ کا سسر اگر غلط حرکات کرتا تھا، شہوت سے آپ کو چھیڑتا تھا، تو آپ کا تو نکاح ہی ختم ہو گیا، پھر شوہر کے پاس کیا کرنے آئی ہیں؟ نکاح ختم، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی خام۔ کیونکہ اللہ کے بندے جب بہو کو اس نے نعوذ باللہ شہوت سے ہاتھ لگایا تو اب وہ اس کی بیوی تو نہیں رہی نا۔ کہتے ہیں جی کہ میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں، پہلے کس کا حق ہے؟ دوسری بیوی کو یا پہلی بیوی کو؟ اس کا حل یہ ہے کہ قرعہ اندازی کریں، ان دونوں کو بٹھا کے قرعہ ڈالیں، جس کا نام قرعے میں نکلے اس کو عمرہ کراؤ، پھر کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ ایسے تم پہلی کو لاؤ یا دوسری کو لاؤ، ایک تو ناراض ہوگی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو اپنی بیویوں کو سامنے بٹھا کے قرعہ ڈالتے تھے کہ سفر میں کون ساتھ جائے گا۔ جب قرعہ نکل آیا تو کوئی ناراضگی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و امور بناتنا و اخواننا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین مع راحت قلوبنا و ابداننا و السلامت والعافیت فی دیننا و دنیانا، اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان حلب میں ہیں، شام میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ